ندوی اسلامک وائز چینل کے پیارے بہن اور بھائیوں، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ لہٰذا چینل کو سبسکرائب کرنے سے آپ کے موبائل کا کچھ خراب نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ ناظرین، جو عورت نماز ظہر کے بعد قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ لیتی ہیں، وہ عورت دنیا میں ہی جنتی عورت کہلانے لگ جاتی ہے۔ جو عورت نماز ظہر کے بعد قرآن پاک کی یہ سورہ پڑھتی ہے، اللہ پاک اس کے گھر میں برکتیں، رحمتیں اور خوشیوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس کا شوہر اس کا تابعدار بن جاتا ہے، اس کی اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ قرآن پاک کی اس سورہ میں اتنی طاقت ہے۔ قرآن پاک کی یہ سورہ اللہ پاک کی بہت ہی پیاری اور بہت لاڈلی سورہ ہے کہ جو انسان اس سورہ کو نماز ظہر کے بعد پڑھتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹ لیتا ہے۔ جو عورت قرآن پاک کی یہ سورت نماز ظہر کے بعد پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ جو عورت نماز ظہر کے بعد قرآن پاک کی یہ سورہ پڑھنے کو معمول بنا لیتی ہے، وہ اپنی زندگی کو خوشحال بنا لیتی ہے۔ اس کے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، خوشیاں، خوشحالی اور ہریالی ہوتی ہے۔ یہ سورہ پڑھنے والی عورت کو رب تعالیٰ اتنا نوازتا ہے کہ دنیا خود پکار اٹھتی ہے، یہ جنتی عورت ہے۔ لوگ اس سے دعا کروانے آتے ہیں، اس کے چہرے پر نور اور باتوں میں اثر آ جاتا ہے، اس کے شوہر کے رزق میں برکت ہونے لگتی ہے، بچوں کی کامیابیاں بڑھنے لگتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ نے نہ صرف ایمان والوں کے دلوں کو روشن کیا، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں بھی ایسی روشنی بکھیری کہ اس کا نور آج بھی ایمان والوں کے سروں میں چمکتا ہے۔ جانتے ہیں وہ سورہ کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو عورت نماز ظہر کے بعد قرآن پاک کی یہ سورہ پڑھ لیتی ہیں، وہ عورت دنیا میں ہی جنتی عورت بن جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آج آپ کو اس سورہ کا ایک ایسا وظیفہ بھی بتانے والے ہیں جس سے گھر میں محبت اور سکون کا ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے کہ دل کی ہر الجھن ختم ہونے لگتی ہے۔ اس وظیفے سے شوہر کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ بیوی کی باتوں کو سننے اور ماننے لگ جاتا ہے، اولاد فرما بردار بن جاتی ہے اور ماں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر جیتی ہے۔ رزق میں کشادگی، برکت اور ایسی بہار آتی ہے کہ جو کبھی خزاں کا منہ نہ دیکھے۔ یہ وہ سورہ ہے جو نہ صرف آپ کے دن کو چمکاتی ہے بلکہ آپ کی تقدیر کو بھی سنوارتی ہے۔ گھر کے کونے کونے میں خوشیاں بکھیرنے لگتی ہے، رزق میں فراوانی آ جاتی ہے، شوہر کی محبت بڑھتی ہے، بچوں میں سعادت مندی، گھر میں ہریالی، امن اور دلوں میں اطمینان رچ بس جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کیجئے، ایک عام سی دوپہر، سورج سر پر چمک رہا ہے، سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں اور آپ ظہر کی نماز پڑھ کر خاموشی سے قرآن پاک کھولتی ہیں اور بس ایک چھوٹی سورت تلاوت کرتی ہیں۔ کوئی لمبی لمبی رکعتیں نہیں، نہ ہی مشکل دعائیں، صرف ایک سورہ، اور جیسے ہی آپ وہ پڑھتی ہیں، رب تعالیٰ کی رحمتوں کا دروازہ آپ کے گھر پر کھلنے لگتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمتیں آپ کے آنگن میں اترتی ہیں، آپ کا گھر روشنی سے بھر جاتا ہے، اور جو شوہر صبح سے تلخ باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ شام کو مسکرا کر گھر آتا ہے، آپ سے پیار سے محبت کرتا ہے، آپ کی بات مانتا ہے، اور وہ اولاد جسے آپ ساری رات روتی رہتی تھیں، اب وہی اولاد آپ کو دعائیں دے رہی ہے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن چکی ہے۔ یہ سب ایک سورہ کی برکت سے ہو رہا ہے۔ وہ سورہ جو نہ صرف فرشتوں کو آپ کے گھر کی جانب متوجہ کرتی ہے بلکہ آپ کی دعاؤں کو
دعاؤں کو بھی بلندی عطا کرتی ہے، آپ کی سوچ کو پاکیزہ بناتی ہے اور آپ کی قسمت کا رخ موڑ دیتی ہے۔ اگر کسی نے آپ سے کہا ہوتا کہ یہ ایک سورہ پڑھ کر دنیا اور آخرت کی کامیابی مل سکتی ہیں تو شاید آپ کو شک ہوتا، مگر سچ یہ ہے اور ہزاروں عورتیں اس حقیقت کی گواہ ہیں، کوئی فرضی قصہ نہیں، یہ ان عورتوں کی سچائی ہے جو گھریلو پریشانیاں، مالی تنگیوں، شوہروں کی بے رخی، بچوں کی نافرمانی، ساسوں کے ظلم، بیماریوں اور تنہائیوں میں گھری ہوئی تھی، مگر جب انہوں نے نماز ظہر کے بعد قرآن کی اس مخصوص سورہ کو اپنایا تو ان کی دنیا بدل گئی۔ وہ خود کہتی ہیں کہ ہم پہلے صرف عورت تھی، اب ہم رب کی محبوبہ بن چکی ہیں، اور یہی نہیں، یہ سورہ پڑھنے والی عورت کو رب تعالیٰ اتنا نوازتا ہے کہ دنیا خود پکارتی ہے، یہ جنتی عورت ہے۔ لوگ اس سے دعا کروانے آتے ہیں، اس کے چہرے پر نور اور بازو میں اثر آ جاتا ہے، اس کے شوہر کے رزق میں برکت ہونے لگتی ہے، بچوں کی کامیابیاں بڑھنے لگتی ہیں، اور سب سے بڑی بات اس کے دل کو وہ اطمینان مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے جو لاکھوں کی دوائیاں، نفسیات دان اور مہنگی عملیات بھی نہ دے سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ راز صرف چند خوش نصیبوں کے لیے نہیں، یہ موقع آج آپ کے لیے بھی ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ وہ کون سی سورہ ہے جو نماز ظہر کے بعد پڑھنے سے رب کا در کھلتا ہے، تو آپ اس ویڈیو کو آخری لمحے تک ہمارے ساتھ رہیے گا کہ وہ سورہ جسے اللہ نے قرآن میں نہایت محبت سے نازل کیا، جس میں وہ تاثیر رکھی کہ دل کے زنگ مٹ جائیں، وہ سورہ آپ کی قسمت کے بند دروازے کھولنے والی ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ خوشی صرف دولت سے نہیں آتی، سکون صرف خاموشی سے نہیں ملتا، اور کامیابی صرف محنت سے نہیں آتی؟ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا کہ کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے چہرے پر ہر وقت ایک نورانی چمک رہتی ہے، جن کے گھروں میں برکت، رحمت ایسے برستی ہیں جیسے بارش، جن کے شوہروں کے دل ان کے لیے موم ہو جاتے ہیں، جن کی اولاد ان کے قدموں میں جنت ڈھونڈتی ہے، اور جن کی دعائیں آسمانوں سے ٹکرا کر فوراً واپس قبولیت کی صورت میں اترتی ہے؟ اگر آپ نے کبھی ایسے لوگوں کو حسرت سے دیکھا ہے تو جان لیجئے یہ سب قسمت کا کھیل نہیں ہوتا، بلکہ ایک خاص عمل کا نتیجہ ہوتا ہے، ایک ایسا عمل جو روزانہ صرف چند منٹ لیتا ہے اور بدلے میں پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ محترم ناظرین اور سامعین، یہ معمولی عمل نہیں بلکہ اس عمل سے جنت کے دروازے آپ کی طرف کھلتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جو ایک عورت کو دنیا میں ہی جنتی عورت کے مقام پر فائز کر دیتا ہے، اور یہی نہیں، اس سورہ کی تلاوت کرنے والی عورت کو اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص محبت عطا فرماتا ہے۔ وہ عورت جن کے دل میں اندیش، وسوسے، دھوکوں کے بادل ہوتے ہیں، اس سورہ کی برکت سے ان کے دل صاف ہو جاتے ہیں۔ جب وہ دعا کرتی ہیں تو دعا راستہ نہیں بھٹکتی بلکہ سیدھی عرش تک جاتی ہے، اور جب وہ روتی ہیں تو اس کی آنسو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں محبوب بن جاتے ہیں۔ کہ آپ جاننا چاہتی ہیں وہ کون سی سورہ ہے جس نے ہزاروں عورتوں کی تقدیر بدل دی؟ جو عورت مایوسی کی رات میں جلتا چراغ تلاش کر رہی تھی، انہوں نے اس سورہ کے ذریعے اپنی زندگی کو اجالا بنا لیا۔ لیکن ابھی اس سورہ کا نام راز ہے، کیونکہ جو چیز اتنی قیمتی ہو اس کو فوراً ظاہر نہیں کیا جاتا، اسے جاننے کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے، اسے اپنانے کے لیے دل کو بیدار کرنا پڑتا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ واقعی اپنی زندگی کو جنت جیسا بنانا چاہتی ہیں؟ تو سنیے اور سمجھنے کے لیے دل کو تیار کر لیجئے، کیونکہ اب ہم بتائیں گے اس سورہ کا راز، مگر صرف ان لوگوں کے لیے یا ان کے لیے جو اپنے رب کی محبوبہ بننے کے لیے اس سورہ کو گلے لگانے پر تیار ہو۔ کیا آپ بھی ان عورتوں میں شامل ہونا چاہتی ہیں جن کے لیے آسمان کی مخلوق دعا کرتی ہیں؟ تو بس دل تھام کر بیٹھیے، کیونکہ آپ کے قسمت کے بند دروازے کھلنے ہی والے ہیں۔ اب توجہ، دل اور روح اور احساسات سب کو ایک ساتھ ہم آہنگ کیجئے، کیونکہ اب جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں وہ صرف معلومات نہیں بلکہ محبت، عقیدت
اور خوشبو سے لبریز و نایاب خزانہ ہے، جسے پڑھتے ہوئے ایسا لگے گا جیسے آپ کے دل میں پھول کھل رہے ہوں، روح پر خوشبو مہک رہی ہو اور قلبی اطمینان کی چادر اوڑھ کر سکون کے گہوارے میں جھول رہا ہو۔ یہ بیان سورۃ الاخلاص کی وہ شان ہے جو الفاظ کے سمندر میں ڈوبی ہوئی معرفت کے موتیوں سے سجی ہے۔ آئیے سنیے ایک لمحے کو دنیا کی الجھنوں سے ہٹ کر دل کو اس نور کی طرف لے چلتے ہیں جس کا ہر حرف جنت کی خوشبو رکھتا ہے۔ قرآن مجید کی جن صورتوں نے اہل ایمان کے دلوں کو منور کیا، روشن کیا، ان میں ایک نام ایسا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کے اظہار، اپنی یکتائی کی گواہی اور اپنی عظمت کی پہچان کے لیے چنا۔ وہ سورہ جس کا ہر آیت محبت کا پیغام، ہر لفظ رحمت کا احساس اور ہر لفظ روح کی طہارت کا سامان ہے۔ وہ سورت جسے پڑھنے والا گویا اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو پہچاننے کے لیے خاص دروازے سے گزر رہا ہے۔ مختصر ہے مگر معنی میں سمندر سے بھی گہرائی، لفظوں میں مختصر مگر تاثیر میں پہاڑوں سے بھی بلند، آیات میں کم مگر اجر میں بے انتہا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا رنگ چڑھتا ہے۔ خالی سیسی ہے، یہ پیٹ میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ پڑھنے سے دل کی سیاہی دھلتی ہے اور دل پر اللہ کی محبت کا رنگ چڑھتا ہے۔ بزرگ فرماتے تھے کہ یہ سورہ اللہ کے قرب کی ایک سیڑھی ہے جو ہر دن پڑھنے والے کو اللہ کے عرش کے قریب تر کرتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص دن اور رات میں کم از کم 11 بار پڑھتا ہے، بس اس کے دل میں جہنم کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اس سورہ کی یہ تاثیر محض الفاظ میں نہیں بلکہ اللہ کی صفات سے جڑنے کے باعث ہیں، کیونکہ جب بندہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تو وہ اللہ کو یکتا مان کر خود کو صرف اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب اللہ الصمد کہتا ہے تو وہ اپنے دل کی ساری حاجات، ساری توانائی اور تمام دعائیں صرف اسی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ محترم ناظرین، سورۃ الاخلاص کے مخصوص وظیفہ اور اس کے عملی فائدے درج ذیل ہیں۔ وظیفہ یعنی عمل کا طریقہ۔ جو عورت یا مرد نماز ظہر کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھتے اور پھر اس کے بعد کسی دوسری سورہ کی تعداد کرتے، یہ ان کا معمول تھا۔ جماعت میں شامل دیگر صحابہ کو یہ عمل کچھ غیر معمولی لگا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید امام صاحب بھول جاتے ہیں یا کچھ خاص وجہ سے، چنانچہ جب کئی دن یہی معمول رہا تو انہوں نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امام صاحب کو بلایا اور ان سے پوچھا، تم ہر رکعت میں اخلاص کیوں پڑھتے ہو؟ وہ صحابی ادب سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سورۃ الاخلاص کو بہت محبوب رکھتا ہوں کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات کو بیان کرتی ہے، اس کی وحدانیت کا اعلان کرتی ہے اور میرے دل کو اس کے پڑھنے سے ایک خاص نور اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری یہ محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ کیا آپ نے غور کیا؟ صرف ایک سورہ کو محبت سے بار بار پڑھنے پر اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ یہ وہی سورہ ہے جو مختصر ہے مگر اپنے مفہوم میں اللہ کی توحید، صفات اور وحدانیت کو ایسا جامع انداز میں پیش کرتی ہے کہ گویا بندے کے دل میں صرف ایک اللہ کی عظمت بٹھا دیتی ہے۔ کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ وہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ یعنی یہ وہ کلمات تھے جنہوں نے صحابہ کے دلوں کو روشن کیا اور یہی وہ کلمات ہیں جو آج بھی ہر درد، ہر بے چینی، ہر وسوسے اور ہر خوف کا علاج ہے۔ اسی سورۃ الاخلاص کے بارے میں ایک اور واقعہ ملتا ہے۔ ایک صحابی رسول جو بہت دور دراز علاقے میں رہتے تھے، ہر رات سونے سے پہلے 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا
کیا تمہیں اتنی بار دہرانے میں کوئی تھکن نہیں ہوتی؟ تو وہ مسکرا کر بولے، جس کلام میں میرے رب کی صفات، اس کی وحدانیت، اس کا تعارف ہو، میں اسے بار بار پڑھ کر کبھی تھکتا نہیں، بلکہ ہر بار ایک نئی روحانی تازگی محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ جو شخص دل کی محبت سے اور یقین کے ساتھ سورۃ الاخلاص کو اپنا معمول بنا لے، اس کی زندگی میں نہ صرف سکون آتا ہے بلکہ ایمان کا نور اس کے دل میں ایسا جگہ بنا لیتا ہے کہ پھر وہ گناہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، دور بھاگنے لگتا ہے اور نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اولیاء کرام کی زندگی میں بھی اس سورہ کی اہمیت نمایاں نظر آتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر بندہ سورۃ الاخلاص کی حقیقت کو جان لے، پہچان لے، تو وہ دنیا و ما فی سے بے نیاز ہو جائے۔ یعنی اگر انسان کو اس سورہ کا سچا شعور حاصل ہو جائے تو پھر اسے نہ دنیا کے مال کی فکر رہے، نہ کسی خوف، نہ کسی چاپلوسی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ سورہ مومن کا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا شیطان کے ہر وار سے محفوظ ہو گیا۔ تو اے سننے اور پڑھنے والے، یہ وہ سورہ ہے جو ایک صحابی کی جنت کا پروانہ بنی، جو ایک بندے کے دل میں اللہ کی محبت کا آئینہ بنی، اور جو ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود آج بھی لوگوں کے سینوں کو روشنی عطا کر رہی ہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیوں نہ ہم بھی روزانہ کم از کم نمازوں کے بعد 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں، کیوں نہ ہم بھی اس سورہ کی محبت میں وہ مقام پالیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو عطا فرمایا۔ سورۃ الاخلاص نہ صرف اللہ کی پہچان ہے بلکہ دل کا سکون، ایمان کی جڑ اور جنت کا دروازہ بھی ہے۔ تو آئیے آج سے وعدہ کریں کہ ہم سورۃ الاخلاص کو صرف زبانی نہیں بلکہ دل سے پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس سے محبت کریں گے، تاکہ ہماری زندگی بھی روشنی سے بھر جائے اور ہمارے